السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی حنیف قریشی صاحب کی ایک ویڈیو ابھی دیکھنے کا موقع ملا جس میں انہوں نے دعوت اسلامی کے خلاف کچھ ایلیگیشنز لگائے ہیں اور ان ایلیگیشنز میں کچھ کا تعلق فائنینشیل کرپشن سے اور مالی بے قاعدگیوں کے حوالے سے ہے، اور انہوں نے خصوصی طور پہ یو کے جو دعوت اسلامی کے جو پبلش اکاؤنٹس ہیں اس کو نکال کے انہوں نے کچھ اپنے ایلیگیشنز ریکارڈ کیے ایک ویڈیو میں، اور میری نظر سے جب وہ گزرے، کیونکہ میں ایک پریکٹسنگ چارٹر اکاؤنٹنٹ ہوں یہاں برمنگھم یو کے میں، اور تقریباً 24 سال سے میں فائنانس اور آڈٹ کی فیلڈ سے میرا تعلق رہا ہے، تو میں نے جب یہ ان سے سنا تو میں نے اکاؤنٹس نکال کے اس کو دیکھا تو کافی مجھے جو ہے وہ یہ بچکانہ سی حرکت لگی، ایک مزے کا خیز ٹائپ کی، کہ جس طرح وہ اکاؤنٹس کو پڑھ رہے تھے کہ بالکل ہی ایک لے مین جس کو بالکل بھی نہیں پتا کہ اکاؤنٹس کس طرح دیکھے جاتے ہیں، اس میں اکاؤنٹس میں فگر کس طرح آتی ہیں، اور بہت ساری فگرز جو ہیں وہ جسٹیفائڈ ہو سکتی ہیں، تو ان کو کسی نے شاید سمجھایا اس طرح ہے کہ وہ کمپلیٹلی مس لیڈ ہو گئے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ایک آڈیٹڈ اکاؤنٹس کے اوپر جو ایک چارٹر اکاؤنٹنٹ فرم نے آڈٹ کیا ہے یو کے میں، اس کے اوپر وہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں، اس کی بیسس پہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایک یعنی کہ مضحکہ خیز بات ہے۔ اچھا، ایک چیز جو انہوں نے بہت کنوینئنٹلی اگنور کی وہ دعوت اسلامی کے مراکز ہیں، جو بلڈنگز ہیں دعوت اسلامی کی، مساجد ہیں، جامعات ہیں، اور اوبویسلی آپ کسی کو بھی پوچھیں کہ یو کے میں آج کل جو مہنگائی ہے اور جو اخراجات ہیں اس میں ایک بلڈنگ کے جو ایکسپینسز ہیں، اس کی جو الیکٹریسٹی، اس کی جو گیس ہے، اس کے پانی کے بل ہیں، اور اخراجات ہیں بہت سارے، پراپرٹی انشورنس ہے، تو ان سب چیزوں کو افورڈ کرنا اور ان سب چیزوں کے جو ایکسپینسز ہیں، کیونکہ اتنی ساری بلڈنگز ہیں تو یہ سارے جو دوسرے ایکسپینسز جن پہ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ خرد برد ہے، اور تو یہ بالکل ہی ایک بے بنیاد سا الزام ہے، کیونکہ اگر وہ اکاؤنٹس کو صحیح سے خود ہی پڑھ لیتے کہ اتنی بلڈنگز ہیں، 26 ملین پاؤنڈ کی بلڈنگز ہیں دعوت اسلامی کے پاس یو کے میں، تو اوبویسلی ان سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ ایکسپینسز، ریپیئر، مینٹیننس اور یہ سارے اخراجات بنتے ہیں، یہ ویلڈ جسٹیفائڈ چیز ہے، اور دا فیکٹ دیٹ کہ یہ ساری چیزیں آڈیٹڈ ہیں، ایک پروفیشنل آڈیٹر نے ان ساری چیزوں کو گو تھرو کر کے چیک کیا ہے اور ویریفائی کیا ہے کہ سارے ویلڈ ایکسپینسز ہیں، تو یہ فائنینشیل کرپشن کا نام لینا یہ ایک بالکل ہی بے بنیاد بات ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایک بدنیتی نظر آ رہی ہے ایلیگیشن لگانے والے کی۔ مفتی صاحب نے ایک اعتراض یہ کیا کہ اتنا بڑا جو اماؤنٹ ڈونیشن کی مد میں دعوت اسلامی نے اکٹھا کیا، لیکن اس میں سے بہت تھوڑا، یعنی کہ آؤٹ آف 31 ملین صرف 5 ملین انہوں نے چیریٹیبل ورک پہ لگایا، اور باقی سارا انہوں نے ان کے ایلیگیشن کے حساب سے خرد برد اور بندر بانٹ یا اس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے، لیکن یہ بنیادی بات ہے کہ دعوت اسلامی جو ہے وہ ایک ایجوکیشنل چیریٹی ہے جس کا مین پرپس جو ہے وہ دین اسلام کی تبلیغ ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے وہ مساجد، مدرسے، جامعات چلاتے ہیں یو کے میں، جس سے میں نے پہلے بتایا کہ 100 سے زائد سینٹر ہیں، 71 مساجد ہیں جو اس 100 میں شامل ہیں، پھر جامعۃ المدینہ ہیں 19، اور پھر 83 مدرسۃ المدینہ ہیں، تو ان سب کو چلانے کے لیے اوبیسلی آپ کو ایک اسٹاف اور ایک امپلائیز کی فورس چاہیے، تو وہ تمام اخراجات جن کو انہوں نے بندر بانٹ یا خرد برد یا انہوں نے عجیب عجیب الفاظ استعمال کیے، تو وہ ایک ویلڈ امپلائیز ہیں جو کہ پڑھا رہے ہیں یو کے میں، ان کی سیلریز ہیں، اور ان کی سیلریز سے ریلیٹڈ جو دوسرے ایکسپینسز یہاں ہوتے ہیں یو کے میں وہ سارے ویلڈ ہیں، میں نے اکاؤنٹس کو گو تھرو کیا ہے، وہ ساری چیزیں اوبویسلی جو ایک ہوتی ہیں ٹپیکل اکاؤنٹس میں وہ تھیں، تو یہ سارے ویلڈ ایکسپینسز ہیں، کیونکہ جو NIC اسٹاف NIC ہے وہ ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو نیشنل انشورنس کنٹریبیوشن بھی بھرنا پڑتا ہے امپلائر کو سیلری کے اوپر، اسٹاف پینشن یہاں پہ آٹو انرولمنٹ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو اپنے امپلائیز، سرٹن ایلیجیبل امپلائیز کو اپنے پینشن دینی ہے، یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے، بائی لا آپ کو کرنا ہے یہ۔ اس کے علاوہ
مختلف نوعیت کے اور اسٹاف ایکسپینسز ہیں، اسٹاف ویلفیئر، اسٹاف ٹریننگ، یہ سب پارٹ اینڈ پارسل ہیں، کیونکہ مین دعوت اسلامی کا کام ہی تبلیغ اور ٹیچنگ ہے، تو ان کو اوبیسلی اسٹاف رکھنا، پھر ان کو ٹرین کرنا، پھر ان کے ٹریننگ پروگرامز کرنا تاکہ وہ جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ رہیں اور افیکٹولی جو وہ پڑھا سکیں۔ اگر ہم جو سیلری ایکسپینس ہے جو اکاؤنٹس میں ریکارڈ ہوا ہے، سیلری اور ریلیٹڈ ایکسپینس جو ہیں اسٹاف کے، اگر ان کو ہم ڈیوائڈ کریں نمبر آف امپلائیز سے، تو ایک بالکل ہی ماڈسٹ سا 16-17 ہزار 18 ہزار پاؤنڈ کا جو ہے وہ پر امپلائی خرچہ آ رہا ہے، جو کہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ جو امپلائیز ہیں وہ بہت لو ویجز پہ پڑھا رہے ہیں، یعنی کہ وہ ڈیڈیکیٹڈ امپلائیز ہیں جو کہ اپنی بہتر سیلریاں چھوڑ کے اور دعوت اسلامی کو 10 پاؤنڈ 11 پاؤنڈ 12 پاؤنڈ an hour پر جو ہے وہ اپنی سروسز دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے رادر دین کہ اس کو ایک کنٹروورشل چیز بنایا گیا۔ ٹریول ایکسپینسز کے حوالے سے اعتراض اٹھایا گیا کہ دیکھیں 1,21,000 پاؤنڈ کے ٹریول ایکسپینسز ہیں، تو مفتی صاحب خود بھی یو کے آتے ہیں، میری بھی ان سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے۔ یہاں پہ آپ کی دوبارہ جو یہ بات کوٹ کروں گا کہ اتنے سارے آپ کا اسٹاف ہے، اتنے سارے سینٹرز ہیں، اور مثال کے طور پہ اگر برمنگھم میں کوئی ٹریننگ ہو رہی ہے تو یو کے وائڈ جو ہیں وہ امپلائیز، مینیجرز، ٹیچرز جو ہے ان کو ٹریول کرنا پڑتا ہے، تو اوبیسلی وہ جب ٹریول کریں گے کیونکہ وہ دعوت اسلامی کے لیے کر رہے ہیں ٹریول، تو پھر جو ہے وہ ویلڈ جو ہے وہ ٹریول ایکسپینسز بنتے ہیں۔ تو تھرو آؤٹ دا ایئر جو ہے وہ ٹریولنگ ہوتی ہے، کیونکہ مشاورت ہوتی ہے، کنسلٹیشنز ہوتی ہیں، میٹنگز ہوتے ہیں، مشورے ہوتے ہیں، بیرون ملک مبلغین کو سفر کرایا جاتا ہے، امپلائیز کو پاکستان ٹریننگ کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ ماڈسٹ اور ریزنیبل اماؤنٹ ہے، کیونکہ اوبیسلی میں تو اوپر سے فگرز دیکھ کے اس کو ایک سینس چیک کے طور پہ چیک کر رہا ہوں، تو مجھے تو اس میں کوئی بھی انیوژل چیز نظر نہیں آ رہی، اینڈ دا فیکٹ دیٹ کہ یہ فگرز آڈیٹڈ ہیں، وی ڈونٹ ہیو اینی رائٹ ٹو کوسچن دیم۔ ایک اعتراض یہ اٹھایا کہ دعوت اسلامی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ لون لیے ہوئے بینک سے، اور اس پہ وہ سود بھر رہے ہیں، اور جو غریب ڈونر ہیں ان کے ایصال ثواب کی پیسے اور مختلف اچھی نیتوں سے بھرے ہوئے ڈونیشن کو وہ جو ہے وہ سود کی مد میں جو ہے وہ بھر رہے ہیں، اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ ان اکاؤنٹس کے اندر کوئی بھی جو فگر ہے وہ انٹرسٹ، بینک انٹرسٹ کی نہیں ہے۔ یہاں پہ انہوں نے جو فگر کوٹ کی ہے وہ ایکچولی بینک چارجز ہیں، جس کو بینک چارجز کے اندر ریکارڈ کیا گیا۔ تو بینک چارجز، بینک انٹرسٹ نہیں ہوتا، بینک چارجز جو ہیں وہ مختلف بینک جو ہیں وہ ٹرانزیکشنز کے اوپر کچھ نہ کچھ چارجز جو ہے وہ لگاتے ہیں، بینک اسٹیٹمنٹس میں وہ آتے ہیں، اور پھر مختلف بینک اکاؤنٹس میں اوور دا ایئر پورے سال میں جو جمع ہوتے ہیں، یہ وہ اماؤنٹ ہے۔ اور جو یہ لون کے فگر کہہ رہے تھے 4 ملین کا جو لون ہے، 3.8 ملین شاید، تو یہ جو ہے وہ میجورٹی آف دس فگر از قرض حسنہ، کہ یہ پرائیویٹ لونز ہیں، انڈیویجول نے جو تو دعوت اسلامی کو مختلف مد میں مساجد خریدنے کے لیے، کوئی سینٹر خریدنے کے لیے بڑی اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ڈونر آگے آتے ہیں اور ایک قرض حسنہ کی ارینجمنٹ کے تحت بڑا اماؤنٹ دیتے ہیں۔ تو بینک لون تو اس میں بہت زیادہ نامنل اماؤنٹ ہے، 290,000، اور اس میں میجورٹی تو ہے یہ قرض حسنہ ہے۔ یہ تو کمپلیٹلی انہوں نے غلط بات کہی ہے کہ یہ بینک انٹرسٹ ہے، یہاں پہ تو بینک انٹرسٹ کا نام ہی نہیں لکھا ہوا کہ یہ سود کا انہوں نے نام لیا، یہاں پہ تو سود ہے ہی نہیں۔ تو یہ ایک غلط بیانی ہے بالکل۔ آڈیٹر جب اکاؤنٹس کو آڈٹ کرتا ہے تو وہ صرف فائنینشیل انفارمیشن کو ویریفائی نہیں کرتا، بلکہ وہ اکاؤنٹس میں جو چیزیں کوٹ ہوئی ہوئی ہیں، ایون نان فائنینشیل انفارمیشن، اس کو بھی ویریفائی کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر دعوت اسلامی یہ کلیم کر رہی ہے کہ ان کے 600 امپلائیز ہیں اور اتنے سینٹرز ہیں اور بلڈنگز ہیں اتنی، جس کی ورتھ ہے تقریباً 26 ملین پاؤنڈ، یعنی کہ ایک ایکسٹرا آرڈنری اماؤنٹ ہے کہ اوور دا ایئر جو دعوت اسلامی نے چیریٹی کلیکٹ کی ہے، وہ نہ صرف انہوں نے اس کو افیکٹولی آپریٹ کیا ہے دین کی تبلیغ کے لیے، بلکہ اس کے علاوہ ان کے پاس ایسٹس بھی ہیں بکس کے اوپر، جس کو انہوں نے خریدا ہے، وہ اوبیسلی ان کی مالیت 26 ملین پاؤنڈ ہے۔ تو جو آڈیٹر ہوتا ہے وہ فزیکل انوینٹری کے طور پہ جب ویریفائی کرتا ہے تو وہ
بلڈنگز کو بھی ویریفائی کرتا ہے، اور جو پے رول پہ لوگ ہیں، کیونکہ اس کو اکاؤنٹ سائن آف کرنے ہوتے ہیں، تو اگر پے رول پہ اگر 600 امپلائیز ہیں تو انہوں نے اوبیسلی اس کو چیک کیا ہوگا کہ ان کے ڈیفینیٹلی 600 امپلائیز ہیں جو کہ ایکچوئل امپلائیز ہیں، اور کوئی فراڈولنٹ چیز نہیں ہے اس کے اندر۔ تو جب حنیف قریشی صاحب نے فائنینشیل انفارمیشن پہ سوال اٹھایا تو انہوں نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ اسی اکاؤنٹس میں جو ہے وہ نمبر آف امپلائیز مینشنڈ ہے، اور یہ دعوت اسلامی جو کہ ایک تبلیغی اور علمی جماعت ہے، جو کہ صرف چیریٹیبل ورک نہیں کرتی، صرف غریبوں کی مدد نہیں کرتی، بلکہ ان کا مین فوکس تو مساجد بنانا ہے، مدرسے بنانا ہے، جامعات بنانا ہے، اور ان کا مین کام تو تدریس ہے۔ تو مین کاسٹ، جو سب سے بڑی کاسٹ ہے دعوت اسلامی یو کے کی، وہ ایجوکیشنل مد میں ہے، وہ ان ٹیچرز کی، اماموں کی، مؤذن کی، مبلغین کی تنخواہیں ہیں۔ تو اس چیز کو انہوں نے کمپلیٹلی اگنور کیا ہے، جو کہ ان کی ایک بہت بڑی بدنیتی کا ثبوت ہے۔ اکاؤنٹس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو یو کے اکاؤنٹس ہیں، اور یہ تو بالکل ہی اوتھینٹک ہیں، اور چیریٹیز کمیشن نے ان کو پبلش کیا ہوا ہے، اور اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو انہی اکاؤنٹس کو، جن کو وہ اتنا اوتھینٹک مان رہے ہیں، اسی کے اندر بہت ساری اور بھی انفارمیشن ہے جو انہوں نے شاید جان بوجھ کے نہیں کوٹ کی، کیونکہ اوبیسلی جب وہ انفارمیشن کوٹ کرتے تو پھر شاید یہ جو فائنینشیل انفارمیشن ہے یہ کیونکہ اس سے میچ کر رہی ہے، تو انہوں نے پرپزلی جو ہے وہ اس انفارمیشن کو اگنور کیا۔ اور وہ انفارمیشن یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے یو کے میں تقریباً 100 سے زیادہ سینٹرز ہیں، 19 کالجز ہیں، جو کہ جن کو ہم جامعۃ المدینہ کہتے ہیں، اور اس میں جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں اس وقت اکارڈنگ ٹو دا اکاؤنٹس، اب 744 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، اور 64 فیکلٹی ممبرز ہیں، یعنی کہ 64 ٹیچرز ہیں وہاں پہ جو کہ وہاں پڑھا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 83 لوکیشن ہیں جہاں پہ مدرسۃ المدینہ ہے دعوت اسلامی کا 83، اور ان کے رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہیں 5720، یعنی تقریباً 5,600 تقریباً بچے مدرسۃ المدینہ میں یو کے میں پڑھتے ہیں، اور وہاں پہ ٹیچرز کی تعداد جو ہے وہ 343 ہے، 343۔ تو یہ ساری انفارمیشن بھی انہی اکاؤنٹس میں ہے جن کو وہ اوتھینٹک اور ریلائبل مان رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک آڈیٹڈ سیٹ آف اکاؤنٹس ہیں۔ تو ٹوٹل امپلائیز یو کے میں دعوت اسلامی کے اکارڈنگ ٹو دا اکاؤنٹس 600 ہیں، جس میں سے تقریباً 407 جو ہیں وہ ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ سے ہیں، اور باقی ان کے بے شمار دوسرے ڈپارٹمنٹ ہیں، فائنانس ہے، آئی ٹی ہے، ایچ آر ہے، دوسرے جو ان کے فل ٹائم مبلغینز ہیں، مینیجرز ہیں، کیئر ٹیکرز ہیں، ڈفرینٹ سوشل میڈیا، آئی ٹی اور ڈپارٹمنٹ، فیونرل سروس کی سروس ہے ان کی یو کے میں۔ اس کے علاوہ 70 یا 71 مساجد ہیں یو کے میں، جہاں پہ اگر آپ اگر ایک یا 2 امپلائی بھی وہاں پہ لگا لیں کہ ایک امام صاحب اور ایک مؤذن، تو 2 امپلائی تو آپ کے یہ بن جاتے ہیں۔ تو 600+ اسٹاف کو ایک چیریٹی پے رول پہ رکھے ہوئے ہے، تو یہ کتنی بڑی یعنی کہ ایک کاوش ہے، اور کتنی بڑی یعنی کہ ایک فائنینشیل ایکٹیویٹی ہے، جس کو اوبویسلی آپریٹ کرنے کے لیے آپ کو ایکسپینسز چاہیے، اور یہی کچھ ہے اس کے اندر جس کی تفصیل میں وہ نہیں گئے، اور انہوں نے سرسری طور پہ جو ہے وہ چیزوں کو اسکپ کر دیا۔ مفتی صاحب نے اپنی ویڈیو میں جہاں پہ برٹش پاؤنڈز کی فگر انہوں نے کوٹ کی، وہاں پہ انہوں نے اس کو پاکستانی کنورژن ریٹ سے ملٹیپلائی کر کے اس فگرز کو جو ہے وہ اربوں اور کروڑوں میں بتانے کی کوشش کرتے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا وہ کیوں کر رہے تھے اس طرح، کیونکہ وہ جو یو کے چیریٹی ہے دعوت اسلامی، وہ تو یو کے میں ڈونیشن کلیکٹ کرتی ہے اور اس کو برٹش پاؤنڈ میں ہی اسپینڈ کرتی ہے، اس کو اس طرح پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر کے بڑا چڑھا کے بتانا، یہ مجھے سمجھ بھی نہیں ہے وہ کیوں اس طرح، یعنی کہ وہ شاید وہ پاکستانی آڈینس کو اشتعال دلانا چاہ رہے تھے، یا پتہ نہیں کیا مقصد ہے اس کا، کیونکہ ایک کوئی بندہ اگر یو کے میں کام کر رہا ہے
اور اس کی سیلری اگر 2000 پاؤنڈ ہے تو وہ پاکستانی 7 لاکھ روپے تقریباً بن گئے. تو وہ 2000 پاؤنڈ کما کے وہ 2000 اس کو یہاں یو کے میں ہی خرچ کرنے نا. اس کو کرایہ دینا ہے 1000 پاؤنڈ, اس کو بجلی کے بل دینے ہیں 300 پاؤنڈ, اس کو گروسری لینی ہے 300 پاؤنڈ کی. تو وہ سارے پیسے اس کو یہیں اسپینڈ کرنے ہیں. اس فگرز کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کرنے کا کیا مقصد یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا انہوں نے کیوں اس طرح کیا. اچھا, ایک انہوں نے بات یہ اپنے ویڈیو میں کوٹ کی ہے کہ دعوت اسلامی نے جو ہے وہ جو ان کے ڈونیشن باکسز ہیں وہ نہ صرف مسلم دکانوں پہ بلکہ نان مسلم دکانوں پہ, ہندو, سکھ اور عیسائیوں کے بھی دکانوں پہ رکھے ہیں. تو کیونکہ وہ یہاں پہ رہتے نہیں ہیں ویسٹ میں, یو کے میں اور دوسرے ممالک میں بھی اگر آپ کسی مارکیٹ میں جائیں, کسی ہائی اسٹریٹ میں جائیں جہاں پہ لائن سے دکانیں ہیں, تو ان کے اندر جو ہے وہ تمام قسم کے کسٹمر ہوتے ہیں, مسلم اور نان مسلم دونوں. تو جو ایک مسلم ہے وہ ایسا نہیں ہے صرف مسلم دکانوں پہ جائے, وہ ہندو کی دکان میں بھی جاتا ہے, سکھ کی دکان میں بھی جاتا ہے, ایک کرسچن کی دکان میں بھی جاتا ہے. تو ڈونیشن باکسز جو ہیں وہ اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ جو بھی کسٹمر جہاں پہ اس کے پاس کوئی اسپیئر چینج بچے, تو کیونکہ چینج یہاں پہ ہیوی ہوتا ہے بہت, تو نارملی جو اگر آپ نے کوئی شاپنگ کی اور آپ کو کوئی چینج ملا تو لوگ وہ چیریٹی باکس میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی زیادہ ایزی ہے طریقہ ڈونیشن کلیکٹ کرنے کا کہ آپ یہ باکسز وہاں پہ رکھ دیں. اور تمام بہت ساری چیریٹیز رکھتی ہیں, یعنی ایک دکان میں کئی چیریٹیوں کے باکس پڑے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ اوبیسلی مسلم کسٹمرز ہوتے ہیں, کیونکہ وہ مسلم کسٹمرز بھی نان مسلم شاپس میں جاتے ہیں. تو اس میں تو کوئی بھی کا بات نہیں ہے, کیونکہ ڈونیشن باکس جو ہے وہ ٹارگٹ ہوتا ہے, وہ ڈونیشن باکسز میں اس شاپ کے اونر کے لیے وہ باکس نہیں ہوتا کہ وہ شاپ اونر اس میں روز کے کچھ چندے کے کچھ صدقے کے پیسے ڈالے, یا کوئی ہندو اونر جو ہے وہ اس میں ڈالے گا. وہ کسٹمر کے لیے ہوتا ہے. وہ کسٹمر آتے ہیں جب ٹل پہ کوئی چیز خریدتے ہیں, کوئی چینج بچتا ہے تو وہ اس میں ڈال دیتے ہیں. تو وہ جتنی کوریج زیادہ ہوگی اس میں آپ کو مسلم کسٹمرز کے ڈونیشن ملیں گے. اور اگر کوئی نان مسلم اس میں ڈال دیتا ہے دعوت اسلامی کے باکس میں, کیونکہ ہمارے لیے تو کنوینئنٹ ہے کہ بہت ساری چیریٹی کے باکسز پڑے ہوتے ہیں اور ہمیں دعوت اسلامی کا بھی ہرا ڈبہ نظر آتا ہے, تو پھر ہم اس میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ تو ایک بالکل ہی کامن سی بات ہے کہ وہ ٹارگٹ بیسیکلی مسلم اور وہ ہوتی ہے, مسلم ڈونر ہوتا ہے ان کا. لیکن اگر اس میں کوئی نان مسلم بھی ڈال دیتا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ اس کا شرعی حکم کیا بنے گا, لیکن اس کی بیسک حکمت یہ ہے کہ وہ تمام شاپس پہ رکھے جاتے ہیں تاکہ کسٹمر جو ہیں وہ مسلم کسٹمر اپنے چینج اس میں ڈال دیں. اچھا, ایک ان کا بہت بڑا ایلیگیشن یہ ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دعوت اسلامی جو ہے وہ یہودیوں سے, عیسائیوں سے, برٹش گورنمنٹ سے فنڈنگ لے رہی ہے, اور فنڈنگ لے کے وہ جو ہے ان کے انفلوئنس میں اور کے خلاف بات نہیں کرتے. اور انہوں نے کچھ فگرز اکاؤنٹ سے کوٹ کی کہ دیکھیں یہ گفٹ ایڈ کی مد میں انہوں نے 2 سالوں میں 1.4 ملین لیے ہیں, اور گورنمنٹ گرانٹس کی مد میں انہوں نے جو ہے وہ 2.6 ملین لیے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ برٹش گورنمنٹ سے جو ہے وہ کچھ قسم کے مرات و فنڈنگ لے رہے ہیں. تو یہاں پہ یعنی کہ اگر کسی اکاؤنٹنٹ سے یا کسی بھی جو ہے وہ شخص سے پوچھتے یو کے میں جن کو اکاؤنٹس کی تھوڑی بہت سمجھ ہے تو وہ ان کو بتا دیتا کہ یہ کیا چیزیں ہیں. میں تھوڑا سا جلدی اس کو سمجھا دیتا ہوں. گفٹ ایڈ اسکیم جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ڈونر یو کے میں ڈونیٹ کرتا ہے پیسے اپنے, اس نے جو ہے وہ اپنی ارننگ پر ٹیکس بھرا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں 100 پاؤنڈ ڈونیٹ کرتا ہوں, تو میں نے 100 پاؤنڈ جو ڈونیٹ کیے ہیں اس انکم پہ میں نے خود ٹیکس بھرا ہے. لیکن کیونکہ یہ پیسے میں نے چیریٹی کو دے دیے ہیں تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ کیونکہ یہ پیسے اب چیریٹی کو چلے گئے ہیں تو اتنی انکم پہ جو ٹیکس میں نے بھرا ہے وہ بھی اس چیریٹی کو ملنا چاہیے, کیونکہ اصولاً اس انکم پہ جو چیریٹیبل اب ہو گئی ہے اس کا جو ٹیکس ریلیف ہے اس کا فائدہ چیریٹی کو ہونا چاہیے. تو دعوت اسلامی یہ تمام چیریٹیز یہ کرتی ہیں کہ وہ اپنے ڈونر سے ان کا ریکارڈ لیتی ہیں, اور جو ٹیکس پیئر ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی ارننگ سے حلال ارننگ سے جس پر انہوں نے ٹیکس بھرا ہوتا ہے
وہ ٹیکس ریلیف جو ہے وہ چیریٹی کلیم کرتی ہے، تو وہ تمام ریکارڈ سبمٹ کرتی ہے، اور جو گورنمنٹ ہے جو یہاں کا ٹیکس ڈپارٹمنٹ HMRC، وہ ان کو وہ جو ٹیکس ایلیمنٹ کا ریلیف ہے وہ ان کو ریفنڈ کر دیتا ہے. تو یہ کوئی ایکسٹرا مرات یا کوئی احسان نہیں کرتی گورنمنٹ، یہ وہی پیسہ جو اس ڈونر کا ٹیکس ایلیمنٹ ہے اس چیریٹی اماؤنٹ پہ، وہ اس کو دوبارہ چیریٹی کو ریفنڈ کر دیتی ہے، جس سے چیریٹی کی انکم بڑھ جاتی ہے. تو یہ کہ بالکل بھی کوئی قسم کی ایکسٹرا فنڈنگ یا کوئی احسان نہیں ہوتا ان کا، یہ وہی ڈونر کے اپنے ہی پیسے ہوتے ہیں. جو سیکنڈ ہے اس کا پوائنٹ، جو کہ جہاں پہ انکم فرام گرانٹ جو انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ 2.6 ملین دعوت اسلامی نے لیے ہیں. تو ہوا یہ تھا کہ ڈیورنگ کووڈ آپ کو یاد ہوگا کہ تمام دنیا کا نظام جو بند ہو چکا تھا، جو یو کے میں خاص طور پہ بڑا سخت لاک ڈاؤن تھا، اور جو امپلائیز تھے ان سے کہا گیا تھا کہ آپ گھر پہ بیٹھیں. مساجد اور مدارس اور ایجوکیشن سینٹر خاص طور پہ بری طرح افیکٹ ہوئے تھے اس سے، اور جو امپلائیز تھے وہ کئی مہینوں تک جو ہے وہ آ نہیں پائے تھے، پڑھا نہیں پائے تھے جو ٹیچرز تھے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ادھر ریموٹلی ہو گئی تھیں یا پھر وہ بند ہو گئی تھیں. تو یہاں کی یو کے کی گورنمنٹ نے ایک اسکیم لانچ کی تھی جس کو کہتے تھے فرلو اسکیم. فرلو اسکیم کے تحت جو ہے وہ جو امپلائیز جو ہے وہ اپنی جاب کنٹینیو نہیں کر پا رہے تھے کووڈ کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو حکومت نے ان سے کہا کہ آپ گھر بیٹھ جائیں اور آپ کا امپلائر جو ہے وہ آپ کو 90% یا کئی صورتوں میں 80% سیلری جو ہے وہ دے گا، اور وہ جو 90% اور 80% جو امپلائر دے رہا تھا اپنے امپلائیز کو، وہ جو فنڈنگ ہے وہ گورنمنٹ ان کو دے رہی تھی کہ آپ اپنے امپلائیز کو کمپلیٹلی بے روزگار نہ کریں، کیونکہ اوبیسلی ان کو سروائیو کرنا ہے، ان کے بلز ہیں، ان کے بچے ہیں. تو تمام امپلائرز کا، صرف دعوت اسلامی نہیں، تمام امپلائر کا اکراس دا یو کے لوگوں نے یہ فنڈنگ جو ہے وہ لی تھی، جس سے انہوں نے سیلریاں پھر بھری تھیں اپنے امپلائیز کو. تو یہ تو ایک ایکسٹرا آرڈنری دعوت اسلامی کی اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے اتنے سخت لاک ڈاؤن میں نہ صرف اپنے امپلائیز کو بے روزگار ہونے سے بچایا، بلکہ انہوں نے لیے افیکٹولی فائٹ کر کے جو ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ وہ جو گورنمنٹ کے پیسے تھے وہ کوئی گورنمنٹ اپنے پاکٹ سے نہیں دے رہی تھی، یہی ٹیکس پیئرز کی منی تھی جس سے وہ ان امپلائیز کو دے رہی تھی، کیونکہ امپلائیز نے اوور دا ایئرز کام کر کے وہ ٹیکس بھرا ہوا تھا. تو یہ بھی کوئی جو ہے فنڈنگ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی احسان یا کسی قسم کی کوئی اوور دا ٹاپ کوئی اماؤنٹ نہیں ہے کہ وہ اس کو دعوت اسلامی کو انفلوئنس کریں اس سے. یہ ایک بہت ہی روٹین کی چیز ہے، اور اگر پھر سے مفتی صاحب اگر کسی اکاؤنٹنٹ سے پوچھ لیتے تو وہ بالکل بھی اس پہ اعتراض نہ کرتے اور اس چیز کو کنٹروورشل نہ بناتے. اچھا، ایک جو بہت زیادہ ریمارکیبل فیچر ہے دعوت اسلامی کی ایجوکیشن ماڈل میں، وہ یہ ہے کہ جو ایجوکیشن ہے مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، یہ سب فری آف کاسٹ ہے یو کے میں. ایون جو ان کے رہائشی جامعات ہیں جہاں پہ رہائش، خوراک اور فوڈ وغیرہ پرووائڈ کیا جاتا ہے، وہ بھی سب ٹوٹلی فری ہے. تو یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے یو کے میں کہ اتنی زیادہ کاسٹلی ہیں یہ ساری سروسز کے. ایک ٹپیکل مسجد میں آن ایوریج 50 پاؤنڈ جو ہے وہ منیمم کم سے کم فیس ہوتی ہے ایک بچے کی، اور جامعۃ المدینہ وغیرہ میں جو کہ کالج لیول کا ہوتا ہے اس میں اور زیادہ ہوتی ہے. تو یہ سب ایجوکیشن جو ہے وہ فری پرووائڈ کرتے ہیں. تو اگر یہ سوال جو اٹھا رہے ہیں، اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ ان پیسوں کو جو کہ ڈونیشن کی مد میں اکٹھا ہوا ہے وہ کہاں اسپینڈ کیا، تو وہ دیکھا جائے کہ یہ ایک یعنی کہ پورے یو کے وائڈ تمام لوگوں کو جنہوں نے ڈونیشن دی ہے، جنہوں نے نہیں دی، ایون جو افورڈ نہیں کر سکتے، تمام کے لیے یہ ایجوکیشن جو ہے وہ فری آف کاسٹ اویلیبل ہے. اور نہ صرف یہ فری ہے ایجوکیشن، بلکہ اس کا جو کوالٹی اسٹینڈرڈ ہے، میں کہوں گا کہ دعوت اسلامیز اسٹینڈرڈ از ون آف دا بیسٹ ان دا یو کے. کہ ان کا جو نظام ہے، کوالٹی آف ٹیچنگ، اور جو ڈسپلن ہے مدرسوں کا، اور جو تربیت کا ماحول ہے، کیونکہ میرا اپنا بیٹا پڑھتا رہا ہے مدرسۃ المدینہ میں یہاں پہ برمنگھم میں، تو مجھے پتہ ہے ایز اے پیرنٹ کہ کتنی زیادہ اچھی اسٹینڈرڈ ہے ایجوکیشن کا. تو اس پہ سوال اٹھانا یہ ایک انتہائی جو ہے نا وہ
بیوقوفی کی بات ہے کہ کس طرح فنڈ اسپینڈ کیے جا رہے ہیں. وہ تو کلیئرلی صاف نظر آ رہا ہے کہ فنڈز جو ہیں وہ ایجوکیشن مد میں اسپینڈ کیے جا رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ, ہزاروں, تقریباً نیرلی 6,000 بچے جو ہیں اس سے مستفید ہو رہے ہیں, اور ایڈمیشنز کے لیے لائن لگی ہوئی ہیں یہاں پہ. ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے فردر ایڈمیشنز کے لیے, اتنا اچھا ان کا معیار ہے اور ڈیمانڈ ہے ان کی ایجوکیشن کی. میں امید کرتا ہوں کہ ان فیکٹس اور دلائل کی روشنی میں مفتی صاحب جو ہے وہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا, اور وہ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو جلد سے جلد ڈیلیٹ کر دیں گے, کیونکہ یہ کمپلیٹلی جو ہے وہ بیس لیس ایلیگیشن ہے جہاں تک اکاؤنٹس کا تعلق ہے. کیونکہ جس طرح میں نے ان کے تمام الزامات کو 1 by 1 سمجھایا کہ وہ بالکل ہی بے بنیاد ہیں. خاص طور پہ یہ جو فگرز ہیں, یہ ساری چیزیں ایک آڈیٹر کے ہاتھ سے گزری ہیں جس نے اس کو ویریفائی کیا ہے, اور ایک اتنی بڑی تنظیم جو اتنے بڑے لیول پہ دین اسلام کی خدمت کر رہی ہے, اس کو اس طرح یعنی کہ کھلے عام سوشل میڈیا پہ اس پہ ایلیگیشن لگانا, اس کے کام پہ اعتراض کرنا, یہ کتنا بڑا نقصان یعنی کہ ہو سکتا ہے, کتنے لوگوں کے ذہن میں جو ہے وہ غیر ضروری شبہات پیدا کر سکتا ہے ڈونیشن کے حوالے سے اور دینی کاموں کے حوالے سے. تو میں امید کرتا ہوں کہ مفتی صاحب جو ہے وہ رجوع کریں گے, اور اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں, میرا نام خالد رشید ہے, میرا تعلق برمنگھم UK سے ہے, اور میرا نمبر یہاں اسکرین پہ آ رہا ہوگا. جزاک اللہ خیرہ. اچھا, آخر میں یہ کہوں گا کہ کوئی اور بھی شخص ہوتا جو کہ ان اکاؤنٹس کو پرنٹ کرتا اور ان کو صحیح سے اخلاص کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ پڑھتا, تو وہ دعوت اسلامی کی اس کوشش کو اپریشیٹ کیے بغیر نہ رہتا کہ اتنا ایکسٹرا آرڈنری کام کر رہے ہیں, کہ اتنے سارے ان کے سینٹرز ہیں, اتنے سارے ان کے ٹیچرز ہیں, اتنے سارے جو ہیں وہ جامعۃ المدینہ ہیں, اتنے سارے اسٹوڈنٹس, ہزاروں کی تعداد میں, تقریباً 5,500 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو مفتی صاحب جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح کے اعتراضات نہ اٹھاتے اگر وہ نیک نیتی ہے ان کے اندر. تو میں مفتی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ میری ان باتوں کو غور سے سنیں, اور اگر ان کو کوئی سوال ہے تو مجھ سے رابطہ کریں. اور وہ اپنی ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ میں شاید UK بھی آؤں گا, تو میں ان کو مشورہ دوں گا کہ وہ کسی بھی ایک مسجد میں, دعوت اسلامی کی نہیں, کسی بھی ایک مسجد میں چلے جائیں, اور وہاں پہ دیکھیں کہ مدرسہ کس طرح چلتا ہے, مسجد کے انتظامات کس طرح چلتے ہیں, اس ایک مسجد کو چلانے کے لیے خرچہ کتنا آتا ہے, اور پھر وہ جو ہے وہ اس کو کمپیئر کر لیں کہ دعوت اسلامی کے کتنے سینٹرز ہیں, اور کس طرح وہ لوگ ان مشکل حالات میں اتنا بڑا ڈونیشن کلیکٹ کر کے اور اتنی بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے وہ ضرور, مجھے امید ہے کہ وہ اپنی اس ایلیگیشن والی ویڈیو سے رجوع کریں گے اور توبہ کریں گے, اور جو ہے وہ آئندہ اس طرح کے ایلیگیشن لگانے سے احتیاط کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.